السلام علیکم گائز. آج کا جو لیکچر ہے وہ امپورٹنٹ لیکچر ہے، اسی لیے اس کے لیے کچھ اسٹریٹجی میں نے بنائی ہے. تو اس کے اکارڈنگ یہ لائیو آپ کو دکھائی جائے گی اور اس کی وہی آواز ہوگی جو سر کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں نے کافی محنت کی ہے. اس کے بعد یہ میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں. صحیح ہے، تو یہ ویسے تو زوم ایپ پہ ریکارڈ نہیں ہوتی، لیکن میں اس سے آپ کو ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ تک وہی الفاظ جو سارے یوز کریں گے وہی الفاظ آپ تک پہنچ جائیں گے. تو ابھی ہمارا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ویٹ. جیسا کہ میں نے بتایا، گوگل کا جو آلگو ہے وہ گوگل نے ہی لکھا ہوا ہے. سرچ انجن نے جو الگوریدم ہے گوگل سرچ انجن کا، وہ ہمیں آپ کو کسی کو نہیں ہے پتا کہ مطلب الگوریدم کیسا لکھا ہوا ہے. اس میں کن کن پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے گوگل سرچ انجن میں ویب سائٹس کو رینک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کس پلیسمنٹ پہ کس کی ورڈ کو لے کے آنا ہے اور کیسے ڈومینز کو رینکنگ دینی ہے، یہ گوگل جانتا ہے. ٹھیک ہے، گوگل نے جو بھی اپنا پیرامیٹرز جو گوگل نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں یہ گوگل کو ہی پتا ہے، اور یہ کہیں بھی شیئرڈ نہیں ہے. مطلب جو دیکھیں نا، آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، ویب سائٹ کے اندر آپ مثال ہے کہ وہ ہم جس طرح سرچ انجن ہے، ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر، یا جس طرح یہ فائبر ہے، فائبر پر یہ سرچ بار دی ہوئی ہے یہ والی. ٹھیک ہے، میں یہاں لکھتا ہوں جی کینبس رائٹر، کچھ بھی اس طرح کا کوئی بھی کی ورڈ میں نے لکھا. اب یہ جو میں نے یہاں لکھا ہے کینبس رائٹر، تو اس کا چلے آلگو پتا ہے ہمیں کہ جس پروفائل پر زیادہ ریویوز ہوں گے، جس کی ریٹنگ بہتر ہوگی، مطلب اس نے اس طرح کا کوئی آلگو لکھا ہوگا اپنا، اور جس سے کلائنٹ سیٹسفائیڈ ہوں گے، جس کے پرائیویٹ ریویوز بھی پازیٹیو ہوں گے، سارا کچھ یہ اسے رینک کر دے گا سرچ انجن میں، اسے یہ کہیں ٹاپ پر لے آئے گا. ٹھیک ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا، یہ اس کا آلگو ہے. اب جو گوگل کا الگوریدم ہے وہ کسی کو نہیں ہے پتا. ٹھیک ہے، کچھ سائٹس ہیں جس طرح موز ہے، جس طرح ایچ ویب ہے، جس طرح سیم رش ہے، اس طرح کی کافی ساری اور ایس سی او سائٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ اپڈیٹ کیے جا رہی ہیں ایس سی او کنٹینٹ کو. اور ایس سی او کے کچھ پیرامیٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس طرح یہ ڈی اے پی اے کو ریپرزینٹ کرتا ہے موز، یو آر ڈی آر کو، اور سیم رش سی ایف ٹی ایف اس طرح کا کچھ ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے آئیڈیا اس کا. تو یہ اس طرح سے مطلب انہوں نے سکور کرتی ہیں یہ والی ویب سائٹس، یہ والی ڈومینز، یہ تھرڈ پارٹی ڈومینز ہیں جو سرچ انجن کا انالیسس کر کے، یہ کوئی گوگل کی طرف سے ڈی اے پی اے نہیں ہوتا. یہ ایک چیز آپ اپنے یہ سمجھ لیجئے گا، یہ جو انالیسس کر کے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر کے یہ جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے اسٹیٹسٹکس، یہ گوگل کی طرف سے نہیں ہے. گوگل نے کہیں ڈی اے پی اے اس طرح کی کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں دی ہوئی. پہلے پیج رینک ہوتا تھا ایک، وہ بھی ختم کر دیا گوگل نے. پیج رینک دیتا تھا، اور یہ 4-5 سال پہلے ختم کر دیا تھا، 15 میں شاید، زیادہ ہو گیا عرصہ. پیج رینک ہی ختم کر دیا تھا گوگل نے شو کروانا. تو گوگل اس طرح کے کوئی سٹیٹس نہیں دیتا. یہ ویب سائٹس جو ہیں یہ ساری تھرڈ پارٹی ہیں، مطلب یہ سروسنگ ویب سائٹس ہیں، یہ تھرڈ پارٹی ٹولز کہہ لیں ان کو. ٹھیک ہے، ہاں البتہ یہ جو ٹولز ہیں یہ ہیلپ فل ضرور ہیں، بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں، کیونکہ سرچ انجن ان کے بھی باٹس ہیں، ان کے بھی کرالرز ہیں. یہ سارے ہی تھرڈ پارٹی ٹولز ہیں، ان کے بھی باٹس ہیں، ان کے بھی کرالرز ہیں.
جو کیا کرتے ہیں پورے سرچ انجن کو چھان مارتے ہیں، ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں ڈیٹا ہر ویب سائٹ کا جو انڈیکس ہوئے جا رہی ہے سرچ انجن. ایک ایسی ویب سائٹ جو نہیں ہے سرچ انجن میں انڈیکس تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور جو انڈیکس ہو چکی ہے یہ ویب سائٹس اس کی فیڈ پک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، مطلب اس ویب سائٹ کے سٹیٹسٹکس کیلکولیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. یہ جو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جو کہ سروسنگ ویب سائٹس ہیں، ایس سی او سروسنگ ویب سائٹس ہیں، یہ کیا کرتی ہیں ڈیٹا کلیکشن اپنی سٹارٹ کر دیتی ہیں. ان کے بوٹس، ان کے کرالرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس ڈومین کے لیے جو نیو ڈومین آپ کی کریٹ ہوتی ہے اور سرچ انجن میں انڈیکس ہو جاتی ہے. اچھا، اب جو ایس سی او کی اسٹریٹجی ہے، بیسیکلی ہم نے بات ایس سی او اسٹریٹجی کی کرنی ہے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا کہ جو ڈی اے پی اے ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی کسی بھی ویب سائٹ کا، ایسے سمجھ لیں موز کے یہ اسٹیٹس ہیں جو موز نے ڈیفائن کیے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ اگر آپ کا سکور اتنا ہے تو آپ کی ڈومین کی پاور ہے، پاورفل ڈومین ہے آپ کا. اگر سکور کم ہے تو کم پاورفل ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ، اور ہم ایک اندازہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی سرچ انجن میں بھی اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا کمپیٹیٹر ہے، اس کا ڈی اے اتنا ہے. اور چیزیں پروون بھی ہیں کیونکہ سرچ انجن کو آخر یہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں اور کتنی ساری ویب سائٹس کی بیسس پر یہ اس کو جو پی اے ہے یا ڈی اے ہے اسے انہوں نے شو کروایا ہوا ہے، ریپرزینٹ کروایا ہوا ہے. اور ایون یہ بائی پاس بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو ڈی اے ہے، ڈی اے ہم انکریز کر کے دے دیتے ہیں، مطلب انکریز کرنا پاسبل ہے یا ڈی آر انکریز کرنا پاسبل ہے. حالانکہ جس طرح ڈی آر اب موز یا اے ایچ ریف اب ڈی اے یا ڈی آر انکریز ہو گیا تو حالانکہ انکریز ہو جانے پہ کی ورڈ رینک ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا. جو ریل مطلب لیجٹ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اس اسٹریٹجی کو سمجھنا ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیچارے ٹولز ہیں یہ بس ایسے ہی فیڈ لے رہے ہیں. ہاں یہ ہیلپ فل بہت زیادہ ہے، ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے ان ٹولز کے بغیر، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی گوگل کی پروڈکٹ نہیں ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں اسٹریٹجی پر کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ایس سی او کی. یہاں دو پیراڈائمز ہیں. ایک سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایک ہے ہمارے پاس سافٹ رینک اسٹریٹجی اور دوسری ہے ہمارے پاس ایگریسو اسٹریٹجی. یہ دو اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے سمجھیں گے. جو ہمارے پاس سافٹ رینک اسٹریٹجی ہے اس میں ہم اپنے کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ جس طرح کسان ڈے فرسٹ سے اپنی فصل پر کام شروع کرتا ہے اور اس نے اس فصل سے اناج لینا ہے یا اسے پکانا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، اسے ڈیلی دیکھنا ہے اور اسے دیکھتے رہنا ہے جب تک کہ وہ اس کی مطلب حفاظت کرنی ہے پورے اس کی. تو سافٹ رینک اسٹریٹجی کچھ ایسی ہی ہے، اس کے اندر ہم بالکل کول اینڈ کام وے سے مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس میں یہاں آپ کو بالکل کوئی جلدی نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی مطلب اگر آپ سپیڈی چاہ رہے ہیں جی بس بیک لنک کا پتہ چل گیا آپ بیک لنک ہی لگاتے جائیں گے تو ڈومین رینک ہو جائے گا. ڈی اے کا پتہ ہے ڈی اے انکریز ہو گیا تو ہم سر سے کہیں گے ہمارا تو ڈی اے اتنا ہو چکا ہے، ہماری ویب سائٹ کیوں نہیں رینک ہو گئی، رینک ہو رہی، ہمارے کمپیٹیٹر کا ڈی اے ہم سے کم ہے. تو یہاں دو چیزیں ہیں، ڈی اے جو انکریز کرنا ہے ہمارا آبجیکٹو ڈی اے انکریز کرنے پہ نہیں ہے لگا ہوا. ضروری نہیں ہے کہ ہم بس لگ جائیں اور ڈی اے انکریز کر لیں. ڈی اے تو میں آپ کو انکریز کر کے دے دیتا ہوں، ایک مہینے سے پہلے آپ کی ڈومین کا ڈی اے انکریز ہو جائے گا کمپیٹیٹر سے. تو وہ
کوئی ڈی اے انکریز کر لینا، کوئی آپ نے موقع نہیں سر کر لیا یا ایسے سمجھ لیں آپ نے کوئی تیر نہیں مار لیا، ڈی اے انکریز ہو جاتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ڈی اے اپ ہو جاتا ہے. تو پروجیکٹ پر جو سافٹ رینک اسٹریٹجی ہے اس میں ہم ڈرپ فیڈنگ کرتے ہیں پروجیکٹ کو. یہ جو بیک لنکس آپ ڈرپ فیڈنگ کیا کرتے ہیں، یہ بیک لنکس ہی بنانے ہوتے ہیں سارے. یہ کلیئر ہے کہ آف پیج کے اندر بیک لنکس ہی ہم بناتے ہیں. آف پیج میں آف پیج از اکول ٹو بیک لنک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. آف پیج ایس سی او از اکول ٹو، یہ ساری میں بیک لنکنگ کی ہی ڈسکشن کر رہا ہوں. لگانا ابھی سکھا دیں گے آپ کو اگلے ہی انہی 2-3 سیشن میں، اسی ویک کے اندر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیک لنکس کیسے بناتے ہیں اور کس طرح کے بیک لنکس بنانے چاہیے ہمیں. اچھا، ڈرپ فیڈنگ میں ہم نے جو بیک لنکس لگانے ہیں، اس کے اندر جو سٹارٹ ہے ہمارا، جو فرسٹ منتھ ہوگا وہ ہمارا 3rd منتھ ہوگا، مطلب پروجیکٹ کی ایج کا 3rd منتھ. اب ایک چیز پہلے بھی بتا چکا ہوں، ریگولیرٹی اور کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے، نہیں تو نہ ہی کیجیے گا. پھر یہ ہوگا کہ حالانکہ کام بہت آسان ہے یہ سارا، بس اس میں جو بندہ ریگولر ہے، جو کنسسٹنٹ ہے، جو چیزیں فالو کرتا ہے اور جو بس لگا رہتا ہے، وہ ایزیلی سکسیسفل ہو جاتا ہے. کوئی بہت زیادہ بھی کام نہیں ہے، مطلب کوئی بہت بڑی اسٹرگل نہیں ہے، بس ریگولیرٹی کا نام ہے. آپ ریگولر ہیں، آپ اپنے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں، تو آپ ضرور رینک کر جائیں گے. جنہوں نے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے تاب آنا ہے تو ان کے لیے یہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اتنے مطلب میں تو ایور لاسٹنگ کا ہی کہتا ہوں. ایور لاسٹنگ فروٹس کے لیے ایسے ہی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، پراپر اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. میں تو 10 سال ایج کا کہتا ہوں نا ایک پروجیکٹ کی. 10 سال بعد تو اس کی پتہ نہیں وہ ورتھ کتنی ہو چکی ہے، اس ہو چکی ہوتی ہے اس ویب سائٹ کی. وہ بہت بڑی ویب سائٹ ہوتی ہے سرچ انجن میں. جو لوگ 10 سال ایک ویب سائٹ کو لے جاتے ہیں وہ تو بہت بڑی ویب سائٹ بن جاتی ہے 10 سال میں. اس کو انہوں نے اپڈیٹ رکھا ہے، ویب سائٹ کو لائیو رکھا ہے، ویب سائٹ پر اپنا کنٹینٹ اپڈیٹ رکھا ہے. وہ تو ایک بہت بڑا پورٹل بن چکا ہوتا ہے، وہی ویب سائٹ آپ کا. تو بیک لنکس 3rd منتھ سے ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں، اور 3rd منتھ میں پر ڈے آپ کا جو بیک لنک شیڈول ہے، آپ نے جسٹ ایک لنک کریٹ کرنا ہے. اور ایک لنک بھی نہیں، 2 دن چھوڑ کے ایک لنک آپ بنائیں پہلے. تو بہت ہی مطلب اس طرح کے ایک جو ایور گرین آپ کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ایور گرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کنٹینٹ ہے جس نے ساری زندگی سرچ ہونا ہے، مطلب جس نے سرچ ہوتے رہنا ہے. یہ اس طرح کا پروجیکٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. پر ڈے آپ ایک بیک لنک بنائیں گے یا 2 بیک لنک کریٹ کریں گے آپ میکسیمم فرسٹ منتھ میں. ویسے ایک پر ہی رہیں شروع میں، اور فرسٹ منتھ کے اندر آپ نے پر منتھ مطلب آپ نے 15 بیک لنکس کریٹ کرنے ہیں ایک دن چھوڑ کے. یہ ہے 3rd منتھ. اب جو ہمارا 4th منتھ ہے اس کے اندر آپ ڈیلی ایک بیک لنک کریٹ کریں، ٹھیک ہے. پر منتھ آپ 30 لنکس کریٹ کریں. یہ ایک ضروری نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی کرنے ہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، 15 سے زیادہ 20 ہو سکتے ہیں، 20 سے زیادہ 40 ہو سکتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ 30 سے زیادہ 60 آپ لگا دیں اور 15 سے زیادہ آپ 30 لگا دیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے ہی بنے گے، جتنے کوئی کیلکولیٹڈ ڈوز نہیں ہے. آپ اوپر نیچے تھوڑے بہت ان کو کم یا زیادہ لنکس لگا سکتے ہیں. جو ہمارا 5th منتھ ہوگا ایس سی او کا، وہ 3rd منتھ ہوگا. اس میں آپ 60 to 90 بیک لنکس بنا سکتے ہیں اس رینج میں، ٹھیک ہے. اور جو ہمارا 6th منتھ ہوگا، یہ 4th منتھ آف ایس سی او ہے، اس میں آپ ڈیلی بیسس پر ایسے سمجھ لیں 5 سے 7 بیک لنک، 5 to 7 بیک لنکس آپ کریٹ کریں، یا 5 to in between 5 to 10 بیک لنکس.
आप क्रिएट करें और इस रेशो को जारी रखें आगे, इससे ज्यादा ना जाए। ये जो 6 मंथ है हमारा, ठीक है, इसी रेशो को लेके चलना है। बैकलिंक्स अब बनाने कैसे हैं वो बताएंगे आपको, उस पर पैनिक ना होइएगा। ये स्ट्रेटेजी जो है ये पहले बता रहे हैं, इसका माइंडसेट आप लोग बना लें। लिंक क्रिएशन हमारी कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के साथ। ये बैकलिंक कैसे बनाने हैं आपको असाइन भी करेंगे, आप बना के भी दिखाएंगे हमें कुछ बैकलिंक, लगाएंगे भी सही बैकलिंक। अच्छा, ये 6 मंथ की बात की है कि मैंने 5 से 10 बैकलिंक एक दिन पे, तो ये कोई अप्रोक्सीमेटली 210 बैकलिंक या 300 मैक्सिमम बैकलिंक एक महीने में आप लगाएंगे अपनी वेबसाइट पर। और ये जो प्रोजेक्ट की एज इस वक्त होगी, हाँ जी, वो 7 एक महीने की पहुंच चुकी होगी नॉर्मली, ठीक है, इसमें एंड पे 7-8 महीने। और अगर रेगुलर काम किया है तो एक और चीज यहाँ पर, रेगुलर रहे हैं तो भी, अगर तो आपने काम नहीं किया, ठीक है, काम आपने बहुत कम किया हुआ है, मैंने आपको आर्टिकल्स की रेशो बता दी थी पिछले उसमें, अगर तो आपने काम बहुत ही कम किया हुआ है, काम ही नहीं किया हुआ, तो ये 3 माह बाद एसईओ स्टार्ट करने की बजाय थोड़ा मजीद इसको गैप दें, 6ठे महीने में जाके स्टार्ट करें एसईओ, लेकिन अगले 3 माह के अंदर काम रेगुलर ही करें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। अब एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है क्या और कौन यूज करते हैं एग्रेसिव स्ट्रेटेजी? एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बेसिकली ये इवेंट्स पर काम करने वाले लोग मतलब इसे यूज करते हैं, जिस तरह आईपीएल, पीएसएल। अच्छा अच्छा, इनको एज अ सॉफ्ट रैंक स्ट्रेटेजी भी लेके चला जा सकता है, ये हर साल होने वाले इवेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इन इवेंट्स को कैश करने के लिए एग्रेशन के साथ काम करते हैं। बैकलिंकिंग बहुत ज्यादा स्पीडी करते हैं, एक दिन में वो 200 बैकलिंक बना रहे होते हैं, 150 बैकलिंक बना रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के। वो क्या करते हैं, एक इवेंट को जो किसी स्पेसिफिक डेट पर हैपन होना होता है उस पर वो काम स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं जिस तरह हैप्पी न्यू ईयर है और ये 2023 ये आना है, इस पर अभी से लोगों ने काम किया हुआ होना है सर्च इंजन पर। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिएगा सर्च इंजन में मैंने सर्च किया हैप्पी न्यू ईयर 2023, तो ये अभी से इमेजेस ये चले शटर स्टॉक है तोड़ने। यहाँ पर मैं आपको कुछ रेलिवेंट डोमेन दिखाता हूँ इसके हवाले से, उन्होंने बकायदा टारगेटेड काम किया हुआ है। टारगेटेड मतलब वो न्यू ईयर पे ही मतलब लगे होते हैं, उस पर ही काम कर रहे होते हैं। 20 ये अगर इसको देखें, ये वाली डोमेन ये 2022 की है, ये वाली, इसके हैप्पी न्यू ईयर 2022 status.com ये एक वेबसाइट है यार, ठीक है। अब ये 2022 की डोमेन इन्होंने ये टारगेटेड डोमेन बनाई हुई है, ये बेसिकली इवेंट ब्लॉगिंग की हुई है, ठीक है। इसी तरह
اچھا خیر اس طرح کی بہت ساری سائٹس لانچ ہوتی ہیں، اس طرح ایک ہمیں ملی ہے اور بیسیکلی ان کا ٹارگیٹڈ جو ڈومین ہے اور سوری ٹارگیٹڈ جو ایونٹ ہوتا ہے انہوں نے اس ایونٹ پہ ویب سائٹ کو رینک کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، تو وہ ساری ایفرٹس اس پر اپنی پوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ڈے کو یا اس مہینے میں اپنی ویب سائٹ کی رینکنگ اپ کرنی ہی کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک ڈومین بھی انہوں نے نہیں اس پر اپنی لانچ کی ہوئی ہوتی، 2 سے 3 ڈومینز ہوتے ہیں ان کے یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک اور ڈومین بھی تھا اس پر دیکھتے ہیں ہم اب یہ اگر اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں یہ بھی پیورلی یہ کسی چیز پر ہے، یہ ایچ نیو ایئر ہیپی نیو ایئر یہ ویلنٹائن ATC یہ اس طرح کی نیچز پر مطلب یہ ایونٹ بیسیکلی ان چیزوں کو یہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ایونٹس ہیں، کچھ ایڈز لگے ہوئے ہیں وزٹر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایونٹس ہیں، یہ ایونٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح IPL کیجول 2022 یہاں خیر سپورٹس بیس شروع میں بڑے بڑے ڈومین آئیں گے، اب یہ دیکھیں ICC کرکٹ کیجول، اب یہ ICC کرکٹ کیجول جو ہے یہ پورا انہوں نے EMD اٹھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، EMD بیس ڈومین رینک کی ہوئی ہے، ICC کرکٹ کیجول کو انہوں نے رینک کیا ہوا ہے، اس کے بعد IPL 20 T20 اب یہ بھی ایک پورے کی ورڈ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی کرکٹ ٹائمز ٹھیک ہے جی کرکٹ مور یہ کرکٹ کیجول یہ بھی انہوں نے کی ورڈ ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی خیر اب یہ جو اس طرح سے اب ICC کرکٹ کیجول انہوں نے اس کی ورڈ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کا مین پرائمری فوکس کی ورڈ اس ویب آنر کا شروع میں یہ تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اب اس کا یہی کی ورڈ ہوگا، کیونکہ اب تو اس کے پاس اچھا خاصا مجھے ٹریفک لگ رہا ہے اس ڈومین پہ، ہاں جی 1 ملین کے اراؤنڈ جو ہے اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں، 1 ملین تک یہ ایونٹ پر گیا ہے، ٹھیک ہے، 1 ملین پلس اس کا ٹریفک گیا ہے اس سائٹ پہ، یہ تو خیر آفیشیل ہے، یہ والی ڈومین I20 اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو تو وزٹر ہی بہت زیادہ ہونا ہے، یہ آفیشیل ہے 40-50 ملین کے اراؤنڈ اس کا وزٹر ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ نیکسٹ اس ڈومین کو اسکیجول انڈیا، یہ آفیشیل نہیں ہے، یہ ایڈسنس بیس، اس پہ ایڈ بھی آپ کو نظر آئیں گے، مونیٹائزیشن ہوئی ہے، اب اس پر ابھی خیر بھی ذکر نہیں ہے، اب یہ انہوں نے اسکیجول کیا ہوا تھا اس کو، مطلب یہ ایک ایونٹ ٹارگیٹڈ تھا اس ڈومین کے اوپر، اب جہاں پر ایونٹ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے وہ اس ایونٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اپنی الٹیمیٹ اپنی ٹرائی کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر اسے رینک کر لیا جائے، اس ایونٹ کو، اس ویب سائٹ کو، اس ایونٹ کو کیش کر لیا جائے، اس ڈیٹ پر ایونٹ کو کیش کر لیا جائے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں اب اس کی اسٹریٹجی یا اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے ان کی وہ یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اب یہ ہیپی نیو ایئر 2023 آنا ہے، ٹھیک ہے 2023، اب اس کے لیے 6
6 منتھ پہلے اس کے اوپر وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جس طرح ہیپی نیو ایئر وش کارڈ 2023 یہ اس طرح کے کارڈ کریٹ کر کے اس کے اوپر ابھی سے وہ پوسٹ وغیرہ اپنی کریشن سٹارٹ کر دیں گے. اب آپ کو یو آر ایل میں یہ ہیپی نیو ایئر گریٹنگز فار 2023 اس طرح کے یہ ابھی سے یہاں پوسٹیں آپ کو شو ہو رہی ہیں جن کے اندر انہوں نے چینج ایون کیا ہوا ہے, اور نیو ایئر پتہ نہیں کب آنا ہے. تو یہ پہلے جو ٹائملی اس ایونٹ کو ٹارگیٹ کر کے بیٹھے یو آر ایل سارے یہ دیکھیں آپ کو مطلب ڈیٹ چینج ہے ان کے اندر سلگ, لیکن سلگ چینج والی کوئی میں اس طرح کی ڈومین دیکھنا چاہ رہا تھا جو ایگزیکٹ ٹی ایم بی بیسڈ ہوتی, جس سے ذرا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا, کیونکہ کافی لوگ ٹائم رائٹ بیسڈ ڈومینس ڈالتے ہیں اور اس کے اندر اپنا یو آر ایل بھی یہی رکھ دیتے ہیں. اچھا خیر, یہ جو ڈومینز ہمیں اس طرح کی مطلب ایونٹ بیسڈ ڈومینز ملتی ہیں ان پر ایس سی او ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا کریں گے, 6 ماہ پہلے یا اس سے بھی زیادہ 8 مہینے پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کریں گے. جس طرح ہیپی نیو ایئر 2023 ہے تو یہ کافی لوگوں نے جنوری فیبروری میں یہ اس کے اوپر اس کو لانچ کر دیا ہوگا. جنوری فیبروری میں ایونٹ کے اوپر وہ کام شروع کر دیتے ہیں. آئی پی ایل ہے, آئی پی ایل کے لیے پہلے ہی کام شروع کر دیتے ہیں. پی ایس ایل ہے, پی ایس ایل کے لیے بھی پہلے ہی کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس ایونٹ کو پراپرلی کور کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اس کی جو بھی نیوز پی ٹی سی ٹیمز جو بن رہی ہوتی ہیں اور اس کا جو اسکواڈ ہوتا ہے جس طرح بھی مطلب گروپس ان کے جو بنتے ہیں. اچھا, گروپس کے بعد پلیئر پر جو بیڈنگ ہوتی ہے, یہ سارا کچھ اس طرح کی ایک ایک نیوز کو کور کرتے ہیں ان 6 7 8 مہینوں میں یا اس سے بھی زیادہ. اور کہاں کیجول اس کا کور کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایونٹ کے اسپانسر کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں یہ کور کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ, تاکہ گوگل کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بیسیکلی اس ایونٹ کو کور کر رہی ہے کمپلیٹلی. پھر کیا کرتے ہیں, جب ایونٹ قریب آ جاتا ہے اس کے جو مین پرائمری فوکس کی ورڈ ہیں جس طرح آئی پی ایل لائیو اسٹریمنگ, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں آئی پی ایل لائیو اسٹریمنگ, یا یہاں پر اب حالانکہ یہ دیکھیں لائیو اسٹریمنگ یہ کوئی کرناٹا کوئی یونیورسٹی کی ویب سائٹ, مطلب انہوں نے ایجوکیشنل بلاگ بھی اس کو کور کیا ہوا ہے. T20 سلام یہ اب ایک ویب سائٹ ہے, انہوں نے بھی کور کیا ہوا ہے. ٹائمز آف اسپورٹس چلیں یہ ایک بڑی سائٹ ہے اس پر. IPL.in, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسپورٹس نیوز کو چھوڑتے ہیں. انہوں نے وہ اس نیم کو انہوں نے وہ کیا ہے. اسپورٹس کی بہت بڑی سائٹ ہے. اچھا جی, اب یہ جو اسٹریمنگ پر یہ اتنے سارے ہمیں یو آر ایل نظر آ رہے ہیں, یا یہ دیکھ لیں آئی سی سی کرکٹ اب ایک اور ڈومین ملی ہے ایگزیکٹ جو ٹائم رائٹ ہے 2019 کی انہوں نے ٹارگیٹ کی ہوئی ہے. حالانکہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2019.net ان کی ڈومین کا یو آر ایل یہ ہے اس کی یہ بے وقوفی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے نیم کے اندر ہی ایئر کو مینشن کرتے ہیں, لیکن اسٹل اس ویب سائٹ پر وزٹر ضرور ہے. انہوں نے وزٹر ہولڈ کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پر. اب یہ جو اس
طرح کی جو ویب سائٹس ہیں اسپیشلی یہ جو ایونٹ بیسڈ ویب سائٹس ہیں، یہ آپ کی ورڈ ریسرچ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح کی ڈومینز پر کام کرتے ہیں. یہ ریسرچ سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا، مزید ریسرچ کرنے سے. اب یہ جو ورلڈ کپ 2019.net ہے، یہ والی جو ڈومین ہے یہ پیور انہوں نے لانچ کی ہے ایونٹ بیس. تو ایونٹ بیس ڈومینز کو کچھ لو. اب دو چیزیں ہیں اس میں بھی، ایس کی اسٹریٹجی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم ایونٹ کی بات نہیں کر رہے کہ جسٹ ایونٹ ہم نے ایونٹ کو دیکھنا ہے یا ایور گرین بلاگ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس پر اب فار ایگزامپل ایک ایونٹ ہے، جس طرح میں ایک ویب سائٹ بائی کر لیتا ہوں آج ہیپی نیو ایئر 2023.com. ویسے یہ اویلیبل بھی نہیں ہوتی، میری سینس یہ کہتی ہے. اس کو میں چیک کر لیتا ہوں اس پر. مشکل ہی ہے کہ یہ اویلیبل ہو ہیپی نیو ایئر 2023.com. یہ تو کیا 2024.com نہیں ہوگی، نہیں ہے اویلیبل. یہ اس کو چیک کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر 2024 نہیں ہے اویلیبل. 2025 اب یہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں لوگوں نے، ان کو بائی کر لیا ہوا ہے پہلے سے ہی، نہیں ہے اویلیبل. چیک کریں یہ 6 7 نہیں ہے اویلیبل. اور یہ رجسٹرار ان کو رجسٹر کر کے بیٹھے ہیں. ایونٹ بلاگر یا کہہ لیں کہ یا ری سیلنگ کے لیے لوگ ان کو بائی کر کے بیٹھے ہوئے. 2030 تک کوئی ڈومین اویلیبل نہیں ہے. اب کرنا ہے کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے، انہوں نے کنٹینٹ پلان کیا جس طرح یہ میں نے آپ کو مثال دی. اسی طرح ہیپی نیو ایئر کے ہیپی نیو ایئر وشز، ہیپی نیو ایئر گریٹنگ میسج، گریٹنگ ہیپی نیو ایئر وشنگ کارڈ. اس طرح کی انہوں نے کوریج دی ہوتی ہے اور بہت سارا یہ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹاپ 20 ہیپی نیو ایئر کورس 2022 فار ایگزامپل. یہ اس طرح ٹھیک ہے، نیو ایئر کورس اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے وہ اپنی ڈومین کی کوریج کرتے ہیں پراپر کنٹینٹ کی. اب کنٹینٹ انہوں نے ڈال لیا، باقی کام ہے کنٹینٹ ڈالتے رہتے ہیں ٹل دا ایونٹ تک. جب تک ایونٹ نہیں آ جاتا اس وقت تک ایونٹ پر وہ کام کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایونٹ پر کام کرتے رہتے ہیں اور جب فرسٹ 3 منتھ ہی گزرتے ہیں اگریسو بیک لنکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. فرسٹ 3 منتھ گزرتے ہی ہیں اور اگریسو بیک لنکنگ وہ ڈوز ڈرپ فیڈنگ کی طرف نہیں جاتے.